الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ کریم آپ سب احباب دی حاضری قبول فرمائے جڑے سنگی بھی دور نزدیک تو چل کے آئے ہو اللہ تواڈا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ کل اس سلسلہ دی میری طرفوں آخری گفتگو ہوئے گی، سارے دوست ذرا وقت نال تشریف لے آنا۔ جس موضوع تے اج گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا پاک دی طہارت۔ پھر آخر تے کچھ حصہ میں کربلا چو بیان کرنا ہے حسب معمول، تو اس حوالے نال آپ احباب دی کامل توجہ دی ضرورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سارے دا سارا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سب احباب توجہ فرما لو ماشاءاللہ۔ قرآن پاک سارے دا سارا ٹھیک ہے اور ادھے اتے پورے عالم اسلام دا اتفاق ہے، سوائے کسے کملے بندے تو دوجے ساریاں دا اتفاق ہے کہ قرآن ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، اے او کتاب ہے جدے وچ کوئی شک نہیں، اور یہ قرآن خلافت صدیق اکبر دے اندر جمع کیتا گیا ہے۔ اس موجودہ حالت وچ نازل تے سارا حضور دے وقتی ہویا ہے، لیکن اس نو جمع کرنے والے صحابہ کرام نے اور اس دی تصدیق کرنے والے آل محمد نے کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ٹھیک نہ ہوندہ تو ضرور آل محمد نے اس تے آواز اٹھانی سی۔ آل محمد دا ادھے متعلق اظہار اطمینان ادھے ٹھیک ہون دی سب واسطے دلیل ہے کہ صحابہ جمع کیتا ہے، آل محمد نے تصدیق کیتی ہے، قرآن پاک ٹھیک ہے۔ قرآن پاک دے پہلے صفحے نو اگر کھولیے تو ایک آیت بالکل پیشانی تے چمک رہی ہوندی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن نو مس او کرے جڑا پہلے پاک ہے۔
قرآن نو چھو ہو سکتا ہے جڑا پہلے پاک ہو. یعنی قرآن نو چھونے دی اور مس کرن دی شرط ہے کہ پاک بندہ اس نو مس کرے. اچھا اتھے انہوں سمجھ لینا، اس نو اگر کوئی پلید مس کر لے تو ان اے فیض نہیں دیندہ. اے فیض ان دیندہ ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے ماشاءاللہ جڑا پاک ہوئے. اس واسطے قرآن فرمائے یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا. قرآن بھی پاک ہے اور حضور دی آل بھی پاک نے. حضور دی اہل بیت اے سیدہ فاطمہ زہرہ پاک دی عظمت ہے اور انہاں دا اے رتبہ ہے. ایک عظیم عورت پہلے گزریاں نے جنہاں نو طاہرہ آکھیا گیا ہے. انہاں دا نام ہے حضرت مریم، سیدہ مریم. اے بی بی بھی طاہرہ نے اور اے اللہ دے نبی دی والدہ نے حضرت عیسیٰ دی. وَمَرْيَمَّ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اے بھی پاک نے. انہاں میں طاہرہ آکھیا جاندہ ہے، میں نہیں قرآن آکھیا ہے کہ مریم نو اللہ دے قرآن نے پاک آکھیا ہے. سیدہ فاطمہ زہرہ بھی پاک نے. ہن فرق کیے اے ذرا سمجھنا ہے. حضرت مریم نو کسے مرد نے چھوا نہیں، ٹچ ہی نہیں کیتا. وہ اس واسطے پاک نے. سیدہ زہرہ پاک دی نکاح بھی ہویا ہے، شادی بھی ہوئی ہے، اس دے باوجود مڑ پاک نے. جیڑا اس فرق نو سمجھ سکتا ہوئے ان دعوت فکر ہے. ویسے اقبال بڑی ونڈ کیتی ہے. اقبال فرماندے نے کہ کسے بھی عورت دی عظمت دے ترائے پہلو ہوندے نے. او بیٹی کندی ہے، اے عزت ہے. او ماں کندی ہے، اے عزت ہے. او بیوی کندی ہے، اے عزت ہے. آپ فرماندے ہیں اگر حضرت مریم تے حضرت فاطمہ دا اس انداز نال تقابل کریے تو اقبال فرماندے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت سید زہرا سیدہ زہرا عزیز. آپ فرماندے ہیں اس طرح اگر سمجھا جائے تو حضرت مریم دی ایک نسبت ہے کہ وہ نبی دی امی نے، لیکن سیدہ زہرا نو اللہ نے ترائے نسبتاں دیتیاں جڑیاں بے مثال نے. کیڑیاں فرماندے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. کہ او بیٹی نے اس ہستی دیاں اکھاں دا نور نے جڑا پوری کائنات دا نور نے. نور چشم رحمت للعالمین کہ او رحمت للعالمین نبی دیاں اکھاں دا نور نے. جڑے اولین دے بھی امام نے تے آخرین دے بھی امام نے. امام اولین و آخرین. پھر اگے کی فرما دیں بانوے تاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرماندے نے بیوی اس عظیم ہستی دی نے جڑے مشکل کشا بھی نے، مرتضی بھی نے تے شیر خدا بھی نے. پھر فرماندے نے مادر
مرکز پرکار عشق. اللہ اکبر. بھائی جیڑی مثال اقبال نے دیتی ہے نا مولا حسین سرکار دی، اے گل بھائی بڑی گہری ہے. فرما دیں مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. بھائی ذرا میں کوشش کرنا ہے دا ترجمہ کر دیا تو ان سمجھ آ جائے، جنہوں آ جائے وہ لطف اٹھا لینا. یہ تسی جڑے سکولے گئے ہو تو ساں پرکار ویکھیے. پرکار وہ اینج ویچے کو دا رکھی دا سی سرا، دوسرے چ پینسل بن کے تو ان گمائی دا تو پورا دائرہ بنا دی سی. تے جے او سنٹر چ روے نا صحیح تے پھر دائرہ انج بندا سی کہ ہر ضلع جتھوں بھی تسی پمائش کرو او دا رقبہ برابر ہوندا سی. اینجی ہوندا سی نا. تے جے مرکز حل جائے تے دائرہ ٹھیک نہیں سی بندا ہوندا. یاد ہے نا تو جنہ نے وہ سکول جیومیٹری دی ایک انسٹرومنٹ دیکھا ہے انہوں نے یاد ہونا ہے کہ اگر مرکز حل جائے تو دائرہ ٹھیک نہیں ہوندا. اس پرکار دا مرکز بڑی اہمیت رکھدا ہے. دائرے دی گلائی دا انحصار او دیتے ہی ہوندا ہے. ایسا ہی ہے نا. اقبال آندے نے کہ سیدہ فاطمہ اس حسین دی امی نے جڑے عشق دی پرکار دا مرکز نے. مادر آن مرکز پرکار عشق، قیامت تک جننے عاشق ہونے انہاں دا عشق صحیح تا ہونا ہے جے مرکز حسین نو سمجھن گے. جیڑا مرکز تو ہٹ گیا او دا عشق دا دائرہ ٹھیک ہو سکدا. واہ اقبال تیری سوچ تو صدقے کیڑی مثال دے کے گل سمجھائی. فرمایا مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. کائنات دے سارے عاشق حشر دے دیں کٹھے ہونے انہاں قافلے والیاں دے سالار دا نام حسین ہونا. مادر آن قافلہ سالار عشق، عشق دے قافلے دے سالار دا نام حسین ہے. سارے عاشق نہیں ہوندے. عاشق کوئی ہوندہ ہے مڑ اونا عاشقاں وچ سالار دا نام حسین ہے. اقبال فرماندے نے فاطمہ زہرہ نو اللہ نے جڑیاں ترائے نسبتاں دی تھیاں اونا نال مقابلہ نہیں ہوندہ. بیٹی نبیاں دے سردار دی، بیوی ولیاں دے سردار دی، تے ماں جنتیاں دے سردار دی، آپ کائنات دیاں ساریاں عورتاں دی سردار دی. توجہ ہے حضرات کرنا. اقبال نے بیان کیتا کہ سیدہ زہرہ دا رتبہ کیے اور مقام کیے جڑا قرآن مجید دے اندر موجود ہے نا اس نو بھی سمجھن دی ضرورت ہے. حضرت مریم جدو رہندیاں سانا تے انہاں دا حجرہ بالکل مسجد دے متصل ملیا ہویا سی. اچھا ایتھے ایک گل بھی سمجھ لینا، اس مسجد دا نام ہے مسجد اقصی. مسجد اقصی او مریم جڑی سیدہ طیبہ طاہرہ نے او رہندیاں سن مسجد اقصی دے نال حجرہ سی او دے چھ. سیدہ فاطمہ رہندیاں نے مسجد نبوی دے نال حجرہ او دے وچ. بھئی سمجھ آگئی حضرت؟ یعنی او بھی مسجد دے نال نے تے اے بھی مسجد دے نال نے. او ایک قدم اٹھان تے مسجد اقصی اچ، اے ایک قدم اٹھان تے مسجد نبوی اچ. اللہ اپنو برکت دے، اللہ اپنو خیر دے وے. جنہوں سمجھ آوے او سمجھے. فقط غور کرنا ہے. میں نہیں آندہ تسی سبحان اللہ کو دب کے یا اولیاء کوئی تو اپنی مردی ہے. غور ضرور فرماؤ. حضرت مریم جس حجرے میں چران لیا اس حجرے دی شان ہے کلما دخل علیہا زکریہ المحراب. حضرت زکریہ اللہ دے نبی نے او حضرت مریم دے حجرے وچ داخل ہوئے. وجد اندہا رزقا، انہاں اتھے او پھل ویکھے جنہاں دا موسم نہیں سی. او ہن ذرا ذہن وچ رکھنا، اتھے او پھل ویکھے جنہاں دا موسم نہیں. انہاں فرمایا یا مریم انا لکی ھذا،
مریم انہاں دا موسم نہیں تیرے کو کتوں آئے نے؟ انہوں فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، اے مینو اللہ نے بھیجے نے، ہوا من عند اللہ، اے اللہ دی طرفوں آیا ہے، اے اللہ دی طرفوں آیا ہے۔ بھائی توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ، اے اللہ دی طرفوں آیا ہے، بات سمجھ لینا، اے رزق جڑا بغیر موسم دی اللہ دی طرفوں آیا ہے۔ اے مریم پاک دے حجرے دا ماحول ہے کہ اتھے رزق اللہ دی طرفوں آندا ہے۔ تے جدو نظر ماریے نا سیدہ بطول طیبہ طاہرہ مدینے والیاں سرداراں دی بیٹی دے حجرے چ، جڑا سمجھ سکے میں صرف اس نو گل سمجھانی۔ حضور دے ایک صحابی سن حضرت دحیہ قلبی، وہ بڑے سونے سن، حضور دی خدمت چاہتے سن۔ ایک دن جبریل انہاں دی صورت چاہے، جبریل انہاں دی صورت بنا کے آئے، اتھے بے بھی رمض ہے جی، جبریل تے مڑ نور یہ تے انج آیا انسانی صورت چاہے، یہ دا مطلب ہے کہ نور انسانی صورت چاہے آ سکتا ہے۔ بھائی آپ نے سمجھ آگئے؟ اچھا وہ آئے، ہن جبریل حضور دے سامنے بیٹھے نے، تے حسن تے حسین پاک آئے تے کندیاں تے بہ گئے، ایک موڈے تے حسن چڑھ گئے تے ایک موڈے تے مولا حسین آ گئے، کنہ دیتے؟ حضرت جبریل دیتے، کھیلن لگ پہ حسین پاک نے تے حسن پاک نے جبریل دی جیب چھت پایا جڑی انہاں کپڑے پائے سن۔ اس ویلے جبریل امین ویکھیا یا رسول اللہ اے شہزادے اے کی کر رہے ہیں؟ اس ویلے حضور مسکرا کے فرماندے جنہ دی تو صورت چاہے نا، او صحابی جدو بھی آندے سن او میرے پتراں واسطے کوئی چیز لے کے آندے سن، تو صورت اس وے چاہے تھے اجے تک تو پیش نہیں کیتی وہ چیز، ذرا سمجھنا۔ تو جبریل کہتے ہیں سونے آجے حکم کرو تو پیش کرنا، فرمایا کرو۔ جبریل بیٹھے اتھے ہی رہے تے ہاتھ لے گئے جنت چو پھل توڑے تے لیا کے پیش کیتے۔ آپ ذرا توجہ فرمانا، دروازہ کھٹکیا، کون؟ جیڑے فروٹ آج آل محمد دے کول آئے نے، اے دنیا تے پہلی باری آئے نے۔ توجہ ہے، میں اے لینا چاہنا، جبریل عرض کیتی سونے اے نہیں کھا سکتا، اے حضور نے فرمایا کیوں؟ سونے ابلیس ہے، اے شیطان ہے، تے جدو دا جنتی چو نکلے آئے اے پھل دوبارہ نہیں ملے، تے توڑے بوئے تو بھی اے نہیں ملنے۔ میں تقریر وچ کدی کسے دے دل توڑن والے جملے نہیں بولے، لیکن نتیجہ نکلدا ہے کہ آل محمد دے بوئے تو ڈھیندا کنوں ہے تے ڈھیندا کنوں نہیں۔ بھائی سمجھ آگئی آپ حضرات نو؟ یعنی وہ کون نے جنہاں آل محمد دے بوئے تو ڈھی جاندہ ہے، وہ کون نے جنہاں نے اتھو نہیں ڈھیندا۔ اللہ اپنو برکت دے دے۔ حضرت مریم انہوں نے اللہ پاک نے جبریل نو بھیجیا، فارسلنا الیہا روحنا۔ توجہ ہے آپ دی؟ سرگانہ صاحب پیان دیا ہے بھئی تھوڑے جے دن رہ گئے تھے، کوئی تھوڑا جا سن ذکر سنایا ہے، میں اچھی ٹھیک ہے جی بزرگوں جی سنا دیا گے۔ جبریل امین حضرت مریم دے حجرے وچ آئے، ہے حجرے دا تقابلی کرنا نا، اتھے بھی بے غیر موسم تو پھاڑا ہوندے ہیں، اتھے بھی بغیر موسم تو ہوندے ہیں، اتھے بھی جنت چاہندے ہیں، اتھے بھی جنت چاہندے ہیں، لیکن بیلیا اتھے صرف پھاڑا ہوندے ہیں، اتھے چادراں بھی ہوندیاں نے تے کپڑے بھی ہوندے ہیں۔ بات دی سمجھ آگئی حضرات محترم؟ حضرت مریم دا حجرہ بندے، حجرہ بندے، حجرہ بندے، کھڑکی بندے، بی بی مریم آپ اپنے حجرے وچنے، تو اللہ فرمائے جبریل تینوں تے کھڑکیاں تے دروازیاں دی حاجت کوئی نہیں، جا۔ توجہ ہے جی؟ اللہ دا قرآن سنیے میرے، اللہ فرمانے نے فارسلنا الیہا روحنا
فتمثل لها بشرا سويا. حضرت سیدہ مریم دے حجرے وچ جبریل آئے سیدھے اندر داخل ہوئے. توجہ ہو گئی؟ اے ذرا گل ذہن وچ رکھنی ہے تاں مڑ سمجھ آنی ہے گل. سیدھے حجرے جدوں بی بی پاک نے ویکھیا کھڑکی بھی بند ہے دروازہ بھی بند ہے. فتمثل لها بشرا سویا، ایک سونا نوجوان میرے حجرے وچ آ گیا. فرماندیاں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تیرے کو اپنے رب دی پناہ منگنی اگر تو متقی ہے تو میرے حجرے وچ کیوں آئے ہیں؟ توجہ ہے؟ اللہ فرمایا جبریل دس دے کیوں آئے؟ اللہ اکبر. حضرت جبریل امین بولے یا فرمانے نے اے سیدہ مریم میرے تو ڈرو نا، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. عرض کیتی سیدہ میں توانو پتر دین آیا، میں توانو پتر میں صرف نہ کہ بھئی یہ خطابت ہو رہی ہے نا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں ہبہ کر دوں آپ کو ایک ستھرا بیٹا. یہ دا ترجمہ کیتا ہے میں کہ توانو ستھرا پتر دین آیا. توجہ ہے حضرات؟ اے حجرہ مریم دا ماحول ہے کہ جبریل آئے نے، بی بی مریم ڈر گئیاں نے. انہاں پوچھے کون ہو؟ انہاں دسے رب دا رسول ہاں. کدے آئے ہو؟ پتر دینا ہے. گل جی اے ذہن وچ رہی تے تاں سمجھ چھوڑی. جبریل سیدھے اندر گئے نے، او ڈر گئیاں نے. انہاں پوچھے کون؟ انہاں کہا رب دا رسول، انا رسول ربک، رب دا رسول لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تو ان بیٹا دین آیا. توجہ ہے حضرات؟ عزیزہ نے اے سیدہ طیبہ طاہرہ دے صاحبزادے آئے نے. عرض کی تھی امی حضور کل عیدے سنو کپڑے چاہی دے نے. امی جی کل عیدے سن کپڑے چاہی دے. اے سیدہ کے گل ہوئی ہے ادھے دروازہ کھٹ گیا. جنہوں سمجھ آ جائے گل او دے واسطے ہوندی ہے کہ کمڑیاں بندیاں تے سمجھ نہیں نہ ہوندی. بھائی او دے دروازہ نہیں کھٹ گیا، او دے دروازہ اے دے باہر کھڑا ہوتا ہے فرشتہ. ادھر فرشتہ بغیر اجازت تو تشریف لے آئے ہیں، اے دے دروازے کے فرشتہ کھڑا ہویا ہے. تائیں تے اہل سنت نے بے اجازتی جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. اللہ سمجھ دے بے، اللہ سمجھ دے بے اور پتہ لگے آل محمد کون نے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اتھے فرشتے آن تے اندر سدھے جاندے، اتھے آن تے سدھے اندر نہیں جاندے. دی سنو حضور دے سرانے بیٹھی ہوئی نے سیدہ فاطمہ. بھائی توجہ ہے؟ حضور دے سرانے تشریف فرمانے سیدہ فاطمہ دہرا. جو دروازہ کھٹ گیا تھے آپ نے پوچھا کون ہے؟ آکھیا جی میں دیہاتی ہیں، عربی ہیں. کدھر آئے ہو؟ میں حضور نے ملنا ہے. فرمایا انہوں دی طبیعت نہیں ٹھیک، چلا جا. آن والا پھر چلا گیا، دوجی باری پھر آیا، پھر چلا گیا، تریجی باری پھر آیا، پھر چلا گیا. حضور اکھاں کھول کے فرماتے نے فاطمہ یہ کون ہے جن پیچھا بھیج رہے ہو؟ فرمایا بابا کوئی دیہاتی ہے جڑا توان ملنا چاہتا ہے. فرمایا فاطمہ یہ عام دیہاتی نہ سمجھی، اے ملک الموت فرشتہ ہے. انہیں آج تک کسے دروازے تے کھلو کے اجازت نہیں لئی، تیرے پردے دا حیا کر کے باہر کھلوتا ہویا ہے.
توجہ ہوئی حضرات کے نام؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ فرمایا تیرے پردے دا احترام کر کے باہر کھڑا ہویا. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اس نے مدارج النبوت وچ لکھا ہے تیرے پردے دا احترام کر کے باہر کھلوتا ہے. حضرات محترم یہ مقام سیدہ کائنات فاطمہ زہرا ہے کہ فرشتے باہر کھڑے ہوندے. حد مک گئی ہے، ایس گل تے انتہا ہو گئی ہے کہ جدو سیدہ زہرا پاک دا وقت وصال آیا ہے تو اس ویلے حضرت اسماء بنت امیس اے اونو محمد دی سکی دادی لگ دیاں نے. ذرا اس کو سمجھ لینا، اونو محمد دی سکی دادی لگ دیاں نے اسماء بنت امیس. انہ دا نکاح پہلا جعفر طیار نال ہویا ہے جی چو عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے تے عبداللہ دا نکاح سیدہ زینب عالیہ کربلا والی سید زادی نال ہویا ہے. انہاں چو محمد پیدا ہویا اے انہاں دی ماں نے عبداللہ بن جعفر. جدو غزوہ موتا ہے جعفر طیار شہید ہوئے تے انہاں دا دوسرا نکاح ابو بکر صدیق نال ہویا ہے. جدو ابو بکر صدیق فوت ہوئے نے ادو ابو بکر دے بیٹے محمد بالکل چھوٹے جے آئے. جدو انہاں بعد وچ پھر نکاح مولا علی فرمایا ہے تو محمد بن ابو بکر بھی نال آئے نے. اے محمد بن ابو بکر جمع ابو بکر صدیق دے گھر نے پڑے مولا علی دے گھر نے. توجہ ہوئی آپ نے؟ جنگ جمل وچ بھی اے مولا علی دے نال سا. آپ نے سمجھ آگی مسئلہ؟ یعنی حضرت ابو بکر دی بیوہ نال نکاح کیتا ہے حضرت علی پاک نے اور اس تو پہلا اے حضرت جعفر طیار دی بیوی سن. یعنی پہلا نکاح ہویا ہے ابو طالب دے بیٹے نال، دوسرا ابو بکر نال تے تیسرا پھر مولا علی نال. سو اے ایک تاریخی حقیقت ہے جنہا بچہ اس تے تحقیق کرنا چاہے وہ ضرور کر لوے، یہ دے ویچے غلطی نہیں پاؤ گے. سو اے چونکہ امائی صاحبہ دی گل آگئی تے تعارف تو ان کروا دیتا ہے. اے حضرت فاطمہ زہرا دے کوڑ سن آخری وقت جائے. انہوں نے بی بی پاک نے فرمایا کہ میں نہیں چاندی کہ چار پائی تے پیا ہویا بھی کوئی میرے جنازے نو تکے. تو اس وقت اے مائی صاحبہ جڑیاں نے انہاں فرمایا کہ میں حبشہ ہجرت کر کے گئی سانا جدو جعفر طیار نہ اتھے میں ویکھیا ہے کہ او لوگ کھجور دے پتیاں دا اینج چھت پاندے نے چار پائی ہوتے میت نو رکھن تو بعد. تو او فرمایا بی بی پاک نے کہ میں بنا کے وکھاؤ. انہوں بنا کے وکھایا. فرمایا جدو میرے وصال ہو جائے پھر میں نو انجی دفن کریا جائے. بھائی بڑی توجہ دی ضرورت ہے. پھر فرمایا میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے کوئی میری چارپائی نو نہ ویکھے. بھائی بڑی قابل غور بات ہے. ایک سابق کرن تو بعد سیدہ زہرا نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی ہے اے میرے اللہ میری روح قبض کرن دے وقت فاطمہ زہرا اے چاندی ہے کہ میرے مالکہ میری روح نو بھی تو اپنے دستے قدرت نال قبض کر فرشتہ بھی میرے اللہ آوے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا رتبہ ہے سیدہ زہرا دا. اور پھر ایس تو بھی اتے دی گل ایس تو بھی اگے گل لنگ گئی. جدو اے حدیث آ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا تو سیدہ زہرا جدو حشر دی پل صراط تو گزرن واسطے آنا ہے نا تو 70,000 حوران دا جرمٹ ہوئے گا جنہ ساریاں دے کپڑے انج دے ہونگے جویں دے سیدہ زہرا پاک سرکار دے ہونگے اور انہاں دے وچ سیدہ زہرا ہونگیاں 70,000 عورت دے وچ سنٹر وچ. اس دے باوجود اللہ فرمائے گا اے اہل معاشر نظرہ نیویاں کرو. بھائی سمجھ نہیں آئی کون گل؟ خالق کائنات دے عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی اے اہل معاشر غُتُّ ابصارکم اپنیاں نگاہاں جھکا لو نبی دی بیٹی فاطمہ زہرا دی سواری گزر رہی ہے. بھائی پروٹوکول تے دا نا ہے بجڑا حشر والے دیں بھی قائم ہو رہے عزت ہے جڑی حشر دے دیں بھی لپے.
اے حضور دی صاحبزادی دی عزت ہے کہ 70,000 حوراں دے جرمٹ وچ بھی اہل معاشر دیاں نظراں جھکن گیاں تے پھر سیدہ زہرا تشریف فرما ہو گئی. اے رتبہ ہے سیدہ زہرا پاک دا، اے پردہ ہے سیدہ زہرا پاک دا، اے طہارت ہے سیدہ زہرا پاک دی. حضرات محترم جدوں حضرت مریم دے حجرے چایا ہے تے فرشتے عرض کیتی ہے سیدہ میں پتر دین آیا، جدو ایتھے آئے تے آکھے ہے میں کپڑے دین آیا. توجہ ہوئی حضرات، ذرا مسئلے تے غور فرمانا تاکہ سمجھ آ جائے. جدوں حضرت مریم دے گھر بیٹے دا میلاد ہویا ہے، پیدا ہوئے نے، اس ویلے حکم ہویا ہے کہ اے مریم حجرے چو باہر نکل آؤ، حجرے چو نکل آؤ. اللہ اکبر. اذن تبزت من اہلہا مقانا شرکیہ. مریم ذرا حجرے چو نکل کے مشرق المو کر لو تے مسجد چو باہر آ جاؤ. بیٹھے دا پیدائش ہوئے جدو بھی کسی عورت آل بچہ پیدا ہوئے تے پھر او دے اتے کچھ وقت نفاس دا وقت گزر دائے. او عورت پاک نہیں ہوندی، وہ نماز نہیں پڑھ دی، وہ روزہ نہیں رکھ دی، وہ حج نہیں کر سکتی، وہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، چھو نہیں سکتی، وہ قرآن نو چھو نہیں سکتی. کیوں؟ وہ مسلح تے نہیں بیٹھ سکتی. کیوں؟ بیٹا پیدا ہویا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ مدت نفاس ہے. حضرت اسماء بنت امیس امام حسین دی دائی نے، امام حسین دی دائی نے. اینا جدو حسین پاک دا میلاد ہویا نا تے اے حضور کل گئیاں تے عرض کر دیا نے سونے آئے کہ مسئلہ پوچھنا ہے. حضور فرمایا اسماء پوچھو کی مسئلہ پوچھنا جے؟ عرض کی تھی سونے آجے عورت البچہ پیدا ہوئے تے کیا وہ فوراً نماز پڑھ سکتی؟ حضور نے فرمایا نہیں پڑھ سکتی. یا رسول اللہ پھر فاطمہ تے آجی حسین آئے تے آجی مسلح تے کھڑیاں ہو گئی ہیں. بھئی توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ. میں دستا پیا کہ سیدہ زہرا کتنی پاک نہیں. یا رسول اللہ آج ہی بچہ پیدا ہویا ہے تے آج ہی وہ مسلح تے کھڑیاں ہو گئی ہیں. تے میرے نبی مسکرا کے فرماندے نے اسماء تو مسئلہ عام عورتاں دے بارے پوچھیا ہے، میری فاطمہ عام عورت نہیں، فاطمہ جنت دی حور ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فاطمہ تو حیض اور نفاس دیاں پلیدیاں دور فرما چھڑیاں نے. توجہ ہو گئی آپ حضرات دی؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا تو اللہ نے حیض و نفاس دیاں پلیدیاں جیڑی کائنات دی ہر عورت واسطے لازم ہے، سیدہ زہرا پاک نو اللہ پاک نے اس تو بھی بچایا ہویا ہے. اللہ اکبر. تائیں تھی اللہ فرمانے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد بولے فرماتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پھیلا. فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ. سیدہ زہرا اس باغ دا نام ہے جدے وچ تطہیر دا پانی لگدا ہے تے حسن تے حسین جیسے پھول پیدا ہوندے نے. ہاں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. عزیزہ نے دی وقار میں تیانا ہونا بندیانو کہ جدو سیدہ زہرا دا نام لبو ادب نہ لبیا کرو یار. سیدہ زہرا پاک دا نام ادب نہ لبیا کرو. میرے نبی دی دی بڑیاں اونچیاں شانہ آڑی. بھئی اے میں تے نہیں کہہ رہا، اے احادیث مبارکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا حضور نال سب تو زیادہ مشاہبت چال ڈھال گفتار انداز وچ سیدہ زہرا پاک دی سی.
تے جدو سیدہ زہرہ آندیاں سن فقام الیہا حضور انہاں واسطے اٹھ کے کھڑے ہوندے ہے فقبلہا تے حضور انہاں بوسے دیندے ہے اللہ اکبر فاجلسہا علی مجلسہی تے جتھے حضور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تے سیدان چا بٹھان دے ہے بھائیہ کسی نے سمجھ آوے تے انہوں پتا ہوئے نا میں آکھیا کی ہے میل پہ کرنا حضور جتھے بیٹھے ہوندے ہے حضور اٹھ بیٹھے باندے آئے فاجلسہا علی مجلسہی جتھے آپ بیٹھے ہوندے آئے اتھے زہران بٹھا دیندے ہے اگاں میرے کوڑ لفظ کوئی نہیں جڑے میں گل کراں اگاں میں اجازت نہیں شریعت دیندی دسن دی گالوں جس تو اگاں بھی ہے جدو حضور انہاں چا باندے آئے تھے آپ توجہ ہوئی حضرات کی کوئی نہ بھائی بات دی سمجھ لینا ہی تو بات دا کمال ہوندہ نا انہاں تے اپنی تھا تے جب باندے آئے تھے آپ حضور عزیزہ ندی بکار جدے واسطے رسول اللہ کھڑے ہون ان فاطمہ آکھیا جاتا ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا نے جنہ واسطے رسول اللہ کھڑے ہوندے ہے پر سجنوں جنہ نو سید کربلا والے ملے آئے انہاں بندیاں قدر دا پتہ کوئی نہ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ تائیں تے فرما دینے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دیں او 18,000 جو عالم آیا دیو اگ حسین دے مردے ہو جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بند نہ کر دے تے کامل دین انہاں دا باؤ جڑے سار نظرانہ عزیزان دی وقار یہ رسول اللہ سرکار فقام الیہا فقبلہا حضور دی سنت ہوئے میرے حضور سیدہ زہرا واسطے کھڑے ہوندے آئے میرے حضور نے دنیا دے ہر باپ نو پیغام دیتا ہے دیاں بوئے تے آ جان ناراض نہ ہویا کرو تکلیف محسوس نہ کریا کرو فقام الیہا دیاں دا اٹھ کے استقبال کریا کرو دیاں بڑیاں شان آڑیاں ہوندیاں فقبلہا حضور زہرا نو بوسا دے دے ہے فاجلسہا الی مجلسہی حضور اپنی جگہ تھی انہوں نے بٹھان دے آئے اللہ اکبر میرے حضور سیدہ زہرا دا اتنا احترام کر دے آئے ثابت ہویا رسول اللہ دیاں دا احترام کرنا حضور دی سنت مبارکہ ہے ثابت ہویا حضور دیاں دا احترام کرنا رسول اللہ دی سنت مبارکہ ہے لیکن بیلیو تاریخ دے ورق کھولیے تاریخ گوائیاں دین دیئے جدو رسول اللہ دیاں شرابی دے دربار چاہیاں نے احترام نہیں کیتا گیا یزید تخت بیٹھا ہوئے جدو رسول اللہ دیاں اندر داخل ہوئیاں نے اللہ اکبر پلید نے اپنی نظر حضور دیاں تے ماریے شالا اکھاں سڑ جان جڑیاں کسے بھی پردے دار وال اٹھ جان حضرات محترم دی کسے دی بھی ہوئے تے بھائی انہوں دی بے حرمتی تے بندیاں دکھ لگ دائے اے تے خانوادہ رسول نے اے تے رسول اللہ دیاں عزیزہ نے دی وقار میں حیران ہونا
ایک واقعہ موٹر وے تے ہویا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے پتہ نہیں کی ہے، لیکن پوری قوم نو دکھ لگا کھڑا ہے۔ بھائیا کدی غور تے کریا کرو کہ جنہاں دے گھر جبریل بھی اجازت تو بغیر نہ آندے، کس جرم چونن دربار اچ بلایا گیا۔ عزیزہ نے دی وقار اے ساریاں گلاں بیان نہیں ہوندیاں، ساریاں گلاں میرے کو دسیاں نہیں جاندیاں۔ جدو پلید نے نظر ماری تو سیدہ سکینہ پاک تے نظر پئی تے پوچھتا ہے لڑکی تو کون ہے؟ سیدہ بولیاں کوئی نہیں، بس اپنے بھائیے دے دامن نہ لپٹ گئی ہیں، سید سجاد دے دامن نہ لپٹ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، یزید پھر پوچھے آئے کون ہے؟ سیدہ سکینہ نہیں بولیاں، تیجی واری پوچھے آئے تو کون ہے؟ سیدہ نہیں بولیاں، جناب سجاد بولے نے، یا فرماندے نے اے میری بہن سکینہ ہے، حسین دی ساریاں تو چھوٹی دیئے تے بول دی نہیں، کربلا تو چلیے 800 میل دا سفر تے کر کے آئیے، اے سہم گئیے ڈر گئیے کدی گھروں پیر بار نہ کڑیا۔ آج اس خوفناک ماحول جواب نہیں دے سکتی پئی۔ عزیزہ نے دی وقار پھر دربار دی کاروائی ہوئی، کاروائی ایک جملہ اے بھی لکھیا ہے، یزید نے اللہ اکبر جناب سجاد تو پوچھیا سید زادیہ کوئی آخری خواہش کوئی میرے لئے خدمت ہوئے، میں حکم نہیں دیتا، میں گناہگار نہیں۔ تو کہا جی میں تے گناہگار ہی کوئی نہیں، میں تے جی یہ کام کوئی نہیں آکھیا تے میں کوئی حکم کرو تو میں پورا کرنا۔ جناب سجاد نے فرمایا اگر تو گناہگار نہیں تے میرے باپے دے قاتل میرے حوالے کر۔ اس کہا جی ہونے لو۔ فرمایا قاتل کون ہے؟ جی سنان بن انس، ہاں سنان تو شہید کیتا ہے؟ نہیں جی میں نہیں۔ خولی تو کتنے؟ جی میں نہیں۔ کون ہے؟ شمر قاتل ہے، ہاں شمر تو قاتل ہے۔ شمر کی گل بڑی اونچی دس گیا، ماں بندہ گندہ تے لانتی سی پر گل دس گیا۔ اسا کہا یزید شمر دا قاتل نہ سنانے نہ میاں، شمر دا قاتل ہوئے جدی حکومت نو حسین تو خطرہ سی، حسین دا قاتل ہوئے نہ میں قاتل نہ سنانے نہ کوئی ہو رہے، ادھا قاتل حسین دا ہوئی جس نو خطرہ سی کہ میری حکومت نہ ڈگ جائے۔ اس ویلے سر نیمہ کر کے تے سجاد پاک نو آندہ ہے کہ میں ایک کام نہیں کر سکتا، سید زادیہ کوئی اور گل دسو۔ آپ فرماندے نے مننی تو کوئی نہیں، لیکن کل جمعہ یہ تو سن راضی کرنا چاہنا ہے تو مڑ کل جمعہ میں نہیں پڑھان دے۔ اس نے کہا جی بسم اللہ کل جمعہ تو سی پڑھا لو۔ عزیزہ نے دی وقار دمشق دی مسجد بھر گئی، دمشق دی مسجد بھر گئی۔ جناب سجاد آپ کھڑے ہوئے نے، جدو آپ کھڑے ہوئے خطبہ دین واسطے تو سید نے مڑ خطبہ دیتا ہے شام دے لوگوں تو ان تعارف کرایا گیا ہے کہ مدینیوں باغی آئے نے، اسی باغی نہیں، اسی مدینے والے نمازیاں، اسی یوں جنہ دے بارے قرآن نازل ہوندہ رہے آئے، تقسیم ہوئے دولت دی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے۔ اللہ اکبر۔ اس وڑے لوگ آکھیا یہ تسی رسول اللہ دی آلو، سانتے تعارف کرایا گیا کہ باغی نے سیدہ ذرا مدینے تو لے کے کربلا آئے، کوئی گل سنا۔ امام سجاد گل سنان لگ پہ۔ آپ فرماندے نے ایک جملہ بڑا معروف ہے، آپ فرماندے نے جمعہ پڑھنا ہونے والے ہو تو آڈے اندر کوئی قصاب ہے وے۔ ایک بندہ کھڑا ہو سکیا مولا میں دمشق دے بازار اچ جانور ذبح کرنا، گوشت ونڈنا وا۔ آپ فرماندے نے دس میرے نانے دی شریعت نے جانور ذبح کرن دے کی آداب دسے نے، جنہوں سمجھ آوے گلو دے واسطے۔ اس بڑے کسائی عرض کردے مولا پہلا ادب وے جانور پیاسا نہیں ہونا چاہیے دا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے کوئی اور
عرض کردہ جی دوجہ ادب وے ایک دے سامنے دوجہ زبانہ کریا کرو فرمایا کوئی اور ادب عرض کردہ جی تریجہ ادب وے چھری تیز ہونی چاہی دیئے تاکہ جانور نو تکلیف نہ ہوئے جناب سجاد فرمان دینے ہوئے جمعہ پڑھنے والے ہو میرے ایک بابے دے سامنے 71 شہید ہوئے نے فرمایا ہوئے جمعہ پڑھنان والے ہو میرے بابے نو جس ویلے شہید کیتا گیا ہے میرا بابا 3 دن دا پیاسا فرمایا جس ویلے میرے بابے نو شہید کیتا گیا ہے خنجر تیز کوئی نہ ظالم نے بغیر تیز کرن تو میرے بابے نو شہید کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان دی وقار کربلا والے سیدان دا بڑا اوکھا سفر ہے لیکن سید صبر والے بڑے آئے بد دعا نہیں کیتی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یزید نے جدو ویکھیا کہ ایتے مسجد چی سید دی تقریر سن کے ماحول بدل جانا ہے انہیں فوراً مؤذن نو کیا کھڑا ہو کے اذان پڑھ جمعہ لیٹ پیا ہوندہ ہے مؤذن کھڑا ہویا انہیں اذان شروع کی تھی جدو اشہد انہ محمد الرسول اللہ تے آیا تے میرے مرشد سرکار نے فرمایا اس نادہ صدقی بے جا من تقریر پوری کر لیں اس ویلے مؤذن پھر بہ گیا حسین پاک دے پتر نے تقریر شروع کی تھی لوگ دھانا مار کے رون لگ پڑے اللہ اکبر جدو آپ نے کربلا دا نقشہ بیان فرمایا کربلا دسیا تے لوگ دھڑا مار کے رون لگ پے یزید نے پھر مؤذنوں کیا حکومت ایتھے ہی چلی جانیاں اٹھ کے فوراً دوبارہ جمعہ دی اذان پڑھتے جمعہ پڑھا حسین دے پتر دی تقریر بھی کربلا والیاں دی پوری نہیں ہوئی یہ تقریر پوری ہو جاندی اتھے یزید دا کام مک جانا عزیزان دی وقار انشاءاللہ کل میں سادات دی اے دمشق تو روانگی بیان کرانگا اللہ آپ سب ترادی ہوئے فقیر کی حاضری قبول فرمائے وما علیہ